بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب محمد ومردات اللہ لک یا آل محمد ورضوان اللہ لک یا اصحاب محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا ٹاپک حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند فرامین قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ کا ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب مبین نازل فرمائی۔ اس میں مالک نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کائنات رنگبو ہر ذی شعور عقل مند انسان کی خواہش، تمنا اور آرزو ہے کہ اس کی زندگی قابل رشک گزرے۔ زندگی گزارنے کا بہترین معیار اور ماڈل جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ اسوہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مولانا علی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء، تمام پیغمبروں کو، تمام رسولوں کو جو کمالات، جو اوصاف دیے، اللہ نے سارے کے سارے ایک وجود مصطفیٰ میں ایڈجسٹ کر کے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم اہل بیت طہار کے ساتھ کس قدر محبت کی ہے، ایک ابتدائی بات عرض کر دوں۔ یاد رکھیں کہ اہل بیت طہار کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت، حضور کا محبت فرمانا، حضور کا بوس و کنار کرنا، حضور کا گلے لگانا یقیناً ایک عظیم فضیلت ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے برادر اکبر آپ نے بڑا خوبصورت بات لکھی ہے کہ کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ کہ جس گھرانے کی تعریف مدح سرائی مصطفیٰ کرتے ہوں تو اس گھرانے کی کیا شان ہوگی۔ ایک بنیادی بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہم سب کے لیے ایک ایمان کی حیثیت رکھتی ہے، اور صحابہ کرام، جمیع صحابہ کرام کی جو محبت ہے وہ ہمارے لیے شان ہے، اور اہل بیت طہار کی محبت وہ ہماری جان ہے، اور اولیاء اعظام کی جو محبت ہے وہ ہمارے لیے یہ ہماری سنیوں کی یہ پہچان ہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے جمیع صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اہل بیت طہار اور اللہ کے جو برگزیدہ بزرگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، جنہوں کا شب و روز اللہ کے قرب میں گزرا ہے، تو ہم ان کی محبت بھی بڑی دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ تو جب تک ان چاروں کی محبت، ان چاروں کے ساتھ ایک قلبی میلان جب تک انسان کا نہیں ہوتا تب تک انسان کا کامل ایمان نہیں ہوتا۔ میں نے آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مالک نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب فرما دیجئے کہ جو بھی عبادات، جو بھی عبادت و ریاضات، جو بھی دینی مقام میں نے آپ تک پہنچائے اس پر کوئی موازنہ یا کچھ بھی اجر نہیں مانگتا، لیکن اہل بیت کی مودت مانگتا ہوں۔ اس میں دو تین احتمال ہیں اس آیت مقدسہ میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس بات کا حکم منانا لازم، ضروری یا واجب سمجھے، اللہ خلاق کائنات اس آیت کے شروع میں لفظ کل کو لے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس طرح اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، کہ محبوب فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا اعلان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا چاہا تو اللہ رب العالمین نے جس لفظ سے ابتدا اپنی توحید کی اقرار کے لیے اعلان فرمایا، اللہ نے وہی لفظ اہل بیت طہار کی شان میں جو آیت نازل فرمائی اس میں بھی وہی لفظ لے کر آئے
مطلب یہ ہے کہ جتنا اللہ کو ماننا ضروری ہے اتنا ہی اہل بیت اطہار کو ماننا ضروری ہے۔ اور اس میں ایک اور بھی احتمال ہے، بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ میں اللہ رب العالمین نے جو آیت مقدسہ اہل بیت اطہار کی شان میں نازل فرمائی ہے، اللہ خلا کے قرآن میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ اب اس میں لا بھی ہے اور اللہ بھی ہے، اس کو پڑھی لکھی زبان میں نفی اور اثبات بھی کہتے ہیں۔ جو پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ خلا کے کائنات نے جو الفاظ پہلے کلمے میں جو دھمکیاں جو ڈیمانڈز پہلے کلمے میں رکھی، اللہ نے وہی ڈیمانڈز جو شان اہل بیت طہار کی شان میں آیت مقدسہ نازل فرمائی، اللہ نے اس میں بھی نفی اور اثبات کو لے کر آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انسان ایک مسلمان کے لیے جتنا کلمے کو ماننا ضروری ہے اتنا ہی اہل بیت کی محبت کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے کلمے کا انکار کرتا ہے تو اگر وہ بھی مسلمان نہیں رہتا، تو اسی طرح جو اہل بیت طہار کے ساتھ محبت نہیں کرتا تو اس کا بھی ایمان کامل نہیں ہوتا ہے۔ اور اس میں تیسرا احتمال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ مودت کا ذکر کیا ہے، محبت لفظ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کی پر دو باتیں بزرگوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہے۔ فرمایا محبت کے بارے میں جو محبت ہے، کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر اپنا مال جان جو بھی قیمتی اثاثے ہیں وہ سارے کے سارے کسی دوسرے پر قربان کر دے تو اسے محبت کہتے ہیں۔ آسان کر دوں کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس دنیا کی ساری بادشاہی ہو تو وہ اپنے کسی بھی محبوب پر دنیا کا سارا سونا چاندی، سارا مال و منال، ساری عیش و عشرت وہ کسی دوسرے پر قربان کر دے تو یہ محبت ہے۔ جس پر محبت قربان کر دی جائے اسے مودت کہتے ہیں۔ اس پر امام رازی نے ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ فرمایا مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے نا تو مچھلی مر جاتی ہے، جان دے دیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مودت کا ذکر اس لیے کیا، اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ لوگوں اہل بیت طہار کے ساتھ اس قدر محبت ہونی چاہیے کہ آپ کی جان جاتی ہے تو جائے لیکن اہل بیت طہار کی محبت کو نہیں جانا چاہیے۔ میں ایک حدیث مبارکہ آخر پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان نشان ہے کہ الحسن والحسین منی سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرا آقا نے فرمایا کہ حسن اور جو حسین ہے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، تمام احباب اس کو جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور بے شمار مرتبہ احباب نے سنا ہوا ہے۔ تو میرا آقا نے فرمایا کہ حسن اور حسین جو ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے کانوں میں بالیاں ہوں گی ان کے سردار حسن حسین ہوں گے۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو اپنے جسم پر ماتم کرتے ہوں گے، اپنے جسم سے خون نکالتے ہوں گے یا کڑے پہنتے ہوں گے یا طرح طرح کی بالیاں اس طرح پہن ان کے سردار ہوں گے، یہ بات نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ حسین تک پہنچنے کے لیے جنت کی ٹکٹ کا ہونا ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، تو مطلب جس بندے کے پاس جنت کی ٹکٹ ہوگی حسین اس کے سردار ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ریاض النظرہ میں بڑی خوبصورت سے مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت کی ٹکٹ، علی پاک فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود فرمایا تھا کہ اے علی اس شخص کو اس وقت تک جنت کی ٹکٹ نہیں دینی جس کے سینے میں صدیق کی محبت نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ جب تک صدیق کی محبت سینے میں نہیں ہے تب تک حسین تک پہنچا نہیں جا سکتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں ایک اور بڑی خوبصورت بات، لطیف بات یہ ہے کہ میرا آقا نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو یہاں پر کچھ گروہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سرداری بھی مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے۔ تو یقیناً یہ خوبصورت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خوبصورت جو پہلو ہیں، جب بندہ ان کو سنتا ہے، محسوس کرتا ہے تو یقیناً بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بندہ مومن کو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی رہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ کو بھی مانے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اہل بیت طہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی پیروکار ہو۔ مالک ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان بزرگ ہستیوں کی صحت کی خیرات مالک ہمیں بھی عطا فرمائے۔ والسلام۔